خواتین حضرات، آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس پروگرام میں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس محفل میں ہمارے افتخار ادب جناب افتخار صاحب بھی موجود ہیں، محبوب ظفر صاحب بھی ہیں ہمارے پارٹیسپینٹ کے علاوہ. آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم. میرا نام باسط جلیلی ہے اور میرا تعلق جو ہے امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہے. میں انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی جو امریکہ میں ایک نان پروفٹ آرگنائزیشن ہے اس کا پریزیڈنٹ ہوں. انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت جو بڑا لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ اپنی زبان اور اپنی ثقافت کو آہستہ آہستہ جو ہے چھوڑ رہی ہے. تو اس کے لیے ہم ایسی آرگنائزیشن بنا رہے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ جس سے اردو کی ترقی بھی رہے اور ہماری اپنی پہچان بھی رہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ثقافت اور اپنی زبان کو نہ بھولیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اپنی شناخت کا مسئلہ، اپنی ثقافت اور اپنی روایتوں کا مسئلہ ہے. اور ہمارے جو وہاں امریکہ میں وہ ہے مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم جو ہے اپنی شناخت کا ہمیں بہت مسئلہ ہے. اگر ہم وہاں جاتے ہیں اور ہم صرف انگریزی بولتے ہیں یا جس ملک میں جائیں اور جو اس کی زبان ہو اگر ہم صرف اسی پہ اپنا سارا ہمارا جو ہے اٹینشن ہو ہماری ساری اس پر، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ جو ہماری زبان اور ثقافت ہے وہ ہمارے بچوں تک نہیں پہنچے گی. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارا وہاں کا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان بہت فاصلہ ہے. تو ہم اتنی فریکوینٹلی جو ہے وہ نہیں آ سکتے یہاں، اسی لیے ہم نے وہاں اردو کے لیے بستیاں بسائیں. اور میں آپ لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ جتنے بھی آپ کو اس وقت مہمان نظر آ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر، یہ تمام وہ باکمال لوگ ہیں جنہوں نے اردو کی شمع کو نامساعد حالات میں بنجر زمین پر جو ہے پھول اگانے کی کوشش کی ہے. یہ تمام وہ لوگ ہیں. یہ ان کی کاوشوں اور ان کی محنت جو ہے اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ سب تالیاں بجائیں اور کم از کم ہمارے مہمانوں کا جو ہے حوصلہ بڑھائیں تاکہ ہم اسی طرح کام کرتے رہیں. 2022 میں ہمیں یہ اعزاز حاصل ہوا انٹرنیشنل آرٹ سوسائٹی کو کہ آرٹس کونسل آف پاکستان کے جو روح رواں ہیں جناب احمد شاہ صاحب وہ امریکہ تشریف لائے. ہم نے ان کے ساتھ 2022 میں ایک اردو کانفرنس کی اور اس اردو کانفرنس میں ہم نے جو ہے فراز پہ گفتگو بھی تھی، ڈانس بھی تھا اس کے اندر، اس میں ڈرامہ بھی تھا اور اس میں مشاعرہ بھی تھا. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ ایک ایسا انسان، ایک ایسی شخصیت جس نے کہ اوورسیز پاکستان کی طرف پہلا قدم بڑھایا اور ایک پل کا، ایک برج کا جو ہے وہ کردار نبھایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ احمد شاہ جو ہیں وہ ان کا ایک بہت بڑا یہ کام ہے. اب میں چاہوں گا کہ میں اپنے جو پارٹیسپینٹ ہیں ان کا تمام کا تعارف بھی کرا دوں آپ کے ساتھ اور ہم ان سے کچھ سوالات بھی کر لیں تاکہ اس وقت کم ہے، میرا خیال ہے 1 گھنٹے کا ہے اور ہم لوگ 12 لوگ ہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ 4 منٹ سے زیادہ نہ ایک شخص لے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں اس میں ہماری آج کی صدارت تو ہے حمیرہ رحمان اور اشفاق حسین کی. میں اب دعوت دوں گا جناب سعید نقوی صاحب کو جو ایک طویل عرصے سے حلقہ ارباب ذوق نیو یارک سے منسلک ہیں. 7 کتابوں کے مصنف ہیں جن میں 4 افسانے، 3 ناول اور 20 ناولوں کے تراجم ہیں. جناب آپ سے سوال یہ ہے کہ حلقہ ارباب ذوق کی شمالی امریکہ کی ادبی فضا میں کیا کردار بنتا ہے؟ آپ کے پاس 4 منٹ. بہت ہیں 4 منٹ. بات یہ ہے کہ ہم لوگ ذیلی سیارہ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اصل جو ہے وہ تو یہی مراکز ہیں، ان کو آپ مکتب کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، لاہور ہے، دلی ہے، کراچی ہے. تو ہم لوگ بہت ان کے اوپر منحصر ہیں اور جب تک یہاں سے ہمارا رابطہ رہتا ہے
تو وہ سب بھی قائم و دائم ہے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو ہماری اولادیں ہیں وہ اردو سے اس طرح وابستہ نہیں ہیں کہ جس طرح ہماری خواہش ہے. تو یہاں سے جو لوگ منتقل ہوتے ہیں، ہجرت کر کے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے یہ ادارے اور حلقے اور یہ سب چلتے رہتے ہیں. آپ کو ان کے اندر کوئی بھی 15 برس سے کم کے، 20 برس سے کم کے لوگ جو وہیں پہ پیدا ہوئے ہوں اور وہیں پلے بڑے ہوں وہ نہیں نظر آتے. کچھ لوگ وہاں پہ جس طرح سے کریڈٹ آورز لینے ہوتے ہیں ڈگری کے لیے تو اردو کو اپنا لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی دشواری یہ ہے کہ اگر اردو آپ کی مادری زبان ہے تو وہ اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ اردو کو ہی لے سکیں. تو یہ ہمارے لیے ایک بڑا مرحلہ ہے کہ کس طرح سے ہم اس کو آگے بڑھائیں. ایک دفعہ یہ سعید نقوی اور وکیل انصاری اور ان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر اس کی جگہ پر یہ کون آئے گا. تو حلقہ ارباب ذوق کا یہی ہے کہ ہم لوگ باقاعدگی سے کوشش کرتے ہیں. مہینے میں 2 نشستیں ہوتی ہیں، ایک دفعہ ہم لوگ روبرو ملتے ہیں، ایک دفعہ آن لائن ملتے ہیں، تاکہ جو لوگ نیو یارک میں نہیں رہتے وہ بھی شریک ہو سکیں. پاکستان سے بھی ہمارے 2 شریک ہوتے ہیں، لیکن پھر وہ بعض دفعہ جو مشکل ہے وہ 9-10 گھنٹے کے وقت کا جو فرق ہے وہ پڑ جاتا ہے. لیکن جہاں تک لوگ شریک ہوتے ہیں ہمیں ان سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور یہاں والے بھی جو ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ بہرحال مین اسٹریم سے باہر نکلے ہوئے ہیں تو اپنی شناخت بنانا ہمارے لیے نسبتاً زیادہ دشوار ہے. تو حلقہ ارباب ذوق کی کارروائیوں میں یہی ہے کہ وہاں پہ تنقیدی نشستیں ہوتی ہیں جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نثر کی تخلیق پیش ہو اور کوئی نظم کی تخلیق پیش ہو اور پھر ان کے اوپر ایک تنقیدی تو ظاہر ہے ہماری جو تنقیدی کارروائی ہے وہ بھی محدود ہوتی ہے، اس لیے کہ اتنے تربیت یافتہ نقاد نہیں ہیں اور کہ جو یہ بتا سکیں کہ جی کیا بات ٹھیک تھی اور کیا بات غلط تھی. تو یہ سلسلہ کئی برسوں سے جاری ہے اور امید ہے کہ جاری رہے گا. اس سے ہم لوگوں کی اپنی جو ہے وہ آبیاری ہو جاتی ہے اور بالغگی ہوتی ہے، اور باقی جو اردو کی خدمت ہو رہی ہو نہیں ہو رہی ہو وہ بہرحال اپنی جگہ پر ہے. میرے خیال ہے 4.5 منٹ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. دیکھیے کہ آج شاہ صاحب نے نظامت بھی جو ہے وہ ایک اوورسیز پاکستانی کو دی ہے تاکہ ہم زیادہ جو ہے وہ کمفرٹ فیل کریں. اب میں نجمہ عثمان صاحب کو چاہوں گا کہ وہ مائک لیں. اور نجمہ عثمان صاحبہ جو ہے بہت ایک عمدہ شاعرہ، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، ادبی طور پہ بہت فعال ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ برطانیہ میں ادب کا مستقبل کتنا تابناک ہے، جبکہ وہاں تو کئی نسلیں جو ہے پروان چڑھ چکی ہیں. محترمہ نجمہ عثمان. بہت شکریہ باسط. السلام علیکم. دیکھیے ابھی جیسے گفتگو ہوئی ہے کہ اگر ہم اردو کی نئی بستیوں کی بات کریں تو بستیاں آباد کن لوگوں نے کی؟ ہم لوگوں نے. جب ہم یہاں سے گئے یہاں کی ادب اور ثقافت کو لے کر، اور ہم نے کوشش کی کہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم تدریس وہ تو پرانی بات ہو گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس تہذیب اور ثقافت کو اپنے بچوں میں کیسے منتقل کرتے ہیں. اور اس کے لیے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ ہم نے کوشش کی ہے، وہاں تنظیمیں ہیں. آج کل وہاں پہ بزم سخن ہے، سہیل زرار صاحب چلا رہے ہیں. باقاعدہ یہاں کے جو مہمان آتے ہیں ان کا استقبال بھی ہوتا ہے، ان سے گفتگو بھی ہوتی ہے. اسی طرح بزم اردو ہے غالب مادی صاحب کی، اور بچوں کے حوالے سے بھی وہ پروگرام کرتے ہیں، اور شاعری بھی ہے، افسانہ نگاری بھی ہے. ہماری انجمن ہے، انجمن اردو برطانیہ خواتین کے لیے. تو اس میں ہم نے ایسی چیزیں شامل کی ہیں جو ہم یہاں سے لے کر گئے ہیں. مثلاً بیت بازی، ہم بیت بازی کا مقابلہ کرواتے ہیں ہر مہینے، اور شام افسانہ، اور ان خواتین کو یاد کرتے ہیں یا ان لکھنے والوں کو جو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے ہم افسانے پڑھواتے ہیں. اس پہ تنقید ہوتی ہے. تنقید جنرلی باہر کے ملکوں میں بہت کم ہو رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ تنقید یہاں بھی ہو. میں وقت نہیں دیکھ رہی، 2 شعر ضرور سناؤں گی. افتخار عارف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سامنے، بڑی میری خوش نصیبی ہے. تو پہلے تو میں ان کا شعر سناؤں گی اور اس پہ بات کروں گی کہ میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے، میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے. مکان وہاں ہے ہمارا، گھر یہ ہے ہمارا.
بہت بہت شکریہ. بہت بہت آپ کا. شکریہ. میں چاہوں گا بشرت معین سیما صاحبہ جن کا تعلق جرمنی سے ہے، ایک مضبوط لب و لہجے کی شاعرہ، کئی کتابوں کی مصنفہ ہیں، اردو ادب کے فروغ میں کئی تنظیموں سے جڑی ہوئی ہیں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جرمنی میں اردو ادب کا کیا مستقبل ہے، کیا نوجوان نسل اردو ادب میں دلچسپی لے رہی ہے؟ بہت بہت شکریہ باسط جلیلی صاحب. 4 منٹ جو گو کے کم ہیں، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ اپنی بات کر سکوں اردو کے حوالے سے، اردو زبان کے حوالے سے، کہ اردو زبان جس طرح پھل پھول رہی ہے، جس طرح آگے بڑھ رہی ہے، کم از کم میں تو مطمئن ہوں کہ ہمارے بچے جو وہاں 2 زبانوں میں پرورش پا رہے ہیں، کم از کم وہ اردو سمجھتے ہیں. ورنہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بچے اردو سمجھتے بھی نہیں ہیں. تو یہ سفر آگے چل رہا ہے. اب اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ ہمارے ہاں جو اختیاری مضامین کے طور پر جو ایک زبان ہوتی ہے، یورپ میں آپ فرانسیسی اور یا فرینچ یا آپ جو ہے کہیے ہسپانوی کوئی بھی زبان لیتے ہیں، تو اس میں جو ریفیوجیز بچے جو آ رہے ہیں، جو یہ وہاں پلے بڑے بچے ہیں، ان کے لیے اختیاری مضامین کے طور پر اردو زبان کو شامل کر لیا گیا ہے. اور اس میں مجھے بتاتے ہوئے فخر ہے کہ اس میں ہماری تنظیم کا اور ہمارا انفرادی طور پر بھی ہاتھ ہے. میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں کہ کتابیں لکھی جا رہی ہیں افسانے کے حوالے سے. اردو کی سرزمین جو ہے یورپ میں برطانیہ کے بعد سب سے اہم ہے. عالمی افسانہ فورم کا افتتاح وہیں سے ہوا، وہیں سے سالانہ جو ہے ہم افسانہ میلہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مشاعرے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری تہذیب کے عکاس ہیں، وہ ہوتے ہیں. لیکن سب سے اہم جو کام وہاں پہ ہو رہا ہے، وہاں 7 سالہ تقریبات ہیں. تمام ہمارے جو شعراء، تمام ادبا، جو ہمارے تمام اردو سے وابستہ ہستیاں ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے 7 سالہ تقریبات منائی جاتی ہیں پابندی کے ساتھ. یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آگے بھی یہ کام ہوگا. اس سے پہلے والے سیشن میں نے ذکر کیا کہ اردو انجمن کا ہمارا آخری جو پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، وہ اس کا عنوان تھا کہ عارف نقوی سے مایا ظہیر تک. عارف نقوی صاحب 90 سال کی عمر میں وفات پا گئے. افسوس کہ وہ پروگرام اس طرح نہیں ہو پایا. اور نہ ہی مایا ظہیر جو کہ 20 سالہ ایک لڑکی ہے اور 15 سال کی عمر میں اس نے کتاب لکھی ہے اردو سے ترجمہ کر کے. یہ ہمارے لیے باعث اطمینان اور تقویت ہے، اور اس بات کا میرے نزدیک ثبوت بھی ہے کہ اردو یورپ میں، کم از کم جرمنی میں آگے بڑھے گی. اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ سب کی سپورٹ اس میں شامل رہے گی. بہت بہت شکریہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت پازیٹیو گفتگو کی اور ہم سب کو یہ احساس دلایا کہ اردو کا جو مستقبل ہے بہت آبناک ہے. اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ایک شخصیت یہاں ایسی موجود ہے، شمالی امریکہ میں ادب کے فروغ کے حوالے سے ایک بڑا نام، نیو یارک کی فضا کو گزشتہ 50 برسوں سے قائم رکھے ہوئے. امریکہ میں اردو کے ابتدائی دور میں 5 بڑی کانفرنس کے علاوہ بے شمار مشاعرے اور ادبی مناظرے سے کروائے. آپ نے گزشتہ 50 برسوں میں مجموعی طور پہ وکیل صاحب کیا تبدیلی دیکھی ہے، یہ آپ سے سوال ہے. یہ ہے ہمارے پیارے وکیل انصاری صاحب. جی، تبدیلی تو یہی ہے کہ نیو یارک جو ہے اس کو ہم اردو کی سب سے بڑی بستی کہتے ہیں. اور ایک واقعہ ہے 1988 کا، ایک مشاعرہ ہو رہا تھا روزویلٹ ہوٹل میں. تقریباً 800 افراد اس میں جمع تھے، اور رات کے 3:30 بجے کیفی اعظمی صاحب کا نمبر آیا اور انہوں نے یہ جملے کہے کہ میں نے لکھنؤ کا، حیدرآباد، دکن، دلی، لاہور، کراچی دیکھا ہے، اور میں یہ پیشین گوئی کر رہا ہوں کہ نیو یارک بھی مغرب کا لکھنؤ ہوگا. اور ایسا ہوا. آج نیو یارک میں مختلف انجمنیں جو کام کر رہی ہیں اور بہت اچھے کام کر رہی ہیں نیو یارک میں یہاں بیٹھے ہوئے. لیکن میں نے کیا دیکھا کہ چاہے وہ حلقہ فن و ادب ہو حنیف اکبر صاحب کا، جو کہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑے شاعر تھے، یا میں نے اور دوسرے لوگوں کو دیکھا جو لوگ کام کر رہے ہیں بہت تندئی سے کر رہے ہیں. اس کے اندر کچھ گورنمنٹ کا بھی حصہ ہے، کچھ ہمیں اردو، ہاؤ ٹو ٹیچ اردو اینڈ ہندی، وہ کورسز بھی ہیں. دیکھیے اردو لینگویج جو ہے لینگویج آف انٹرسٹ ہے. شاید یہ لینگویج آف انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ 3 زبانیں ہیں جو امریکہ میں اکثر امریکنز کو بھی سکھائی جا رہی ہیں کالجز میں. پہلی عربی ہے، دوسری پشتو ہے، تیسری اردو ہے. اب اردو کو کیوں سکھایا جا رہا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، پشتو کو کیوں سکھایا جا رہا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں، عربی کیوں سکھائی جا رہی ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں.
यहाँ तक तो ठीक है कि हमारे बहुत सारे इदारे, लेकिन अब तो सफारत खाने के लोग भी उर्दू सीख रहे हैं, तो ये बात अपनी जगह अलग है। लेकिन क्या उर्दू का मुस्तकबिल है हम लोगों के साथ? जी, जैसे सईद की बात आगे बढ़ाऊँगा, जब तक ये इमिग्रेंट्स आते रहेंगे और हम जैसे बहुत से लोगों को बुलाते रहेंगे। आज देखिए कि हमेशा ये हुआ है कि वो लोग जिनको हम बुलाते थे वो शायद आसमान की बुलंदी में कहीं गुम हो गए, लेकिन आज नौजवान नस्ल के लोग जो अमेरिका आ रहे हैं तो देख के खुशी हुई थी। सामने मेरे तौकीर अब्बास बैठा हुआ है, तौकीर बैठे हुए हैं, ये आतिफ तौकीर बैठे हुए हैं, और क्या प्यारी शेर कहते हैं। तो नौजवान भी वहाँ आ रहे हैं। तो हकीकत मैं देखता हूँ उर्दू का मुस्तकबिल बहुत, और उर्दू वैसे भी आब हयात पीकर ज़िंदा हुई है। उर्दू मरने वाली चीज़ नहीं है भाइयों, फ़िक्र करो, ये हमारे साथ दफन होने वाली चीज़ नहीं है। अगर वकील अंसारी जो कि बिल्कुल तीतर बुटेर की तरह पढ़ता रहा और काम करता रहा, हर शख्स काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मग़रिब हमको इसकी इजाज़त दे रहे हैं कि हम अच्छे अंदाज में सोचें, अच्छे अंदाज में काम करें। तो उर्दू का मुस्तकबिल मैं देखता हूँ कि बाहर रहेगा हमेशा, उर्दू मुस्तकबिल हरी भरी रहेगी। और ये उम्मीद है कि आप लोग ये जो मराकज़ हैं वहाँ आते रहेंगे। अभी देखिए हमारे इफ्तिखार आरिफ साहब बैठे हुए हैं, मुसलसल 2-3 साल है और क्या अच्छी तकारीब इन्होंने देखी। इसी तरह बहुत सारे हजरात हैं। ये महबूब अभी एक महीने पहले कितना बड़ा इन्होंने दौरा किया है माशाअल्लाह, और ये कुलियात अहमद फराज के हवाले से न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन DC में जो, तो देखिए मोहब्बत करने वाले उर्दू से मौजूद हैं। सिर्फ आप लोगों को ये चाहिए कि हमें दुआओं में याद रखें, कभी कभी हम यहाँ आ जाएँ, कभी कभी आप लोग हो जाए। उर्दू ज़िंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों का सबका नारा यही है कि उर्दू ज़िंदाबाद। अब मैं चलूँगा शिकागो की तरफ। शिकागो के एक शायर यहाँ मौजूद हैं, जनाब आबिद रशीद एक शायर हैं, 3 किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इनकी तंजीम जो है, एक तंजीम इनकी है सुखनवर शिकागो, और दूसरी तंजीम है इनकी हरीम नात। शिकागो में उर्दू अदब और नातिया मुशायरों के हवाले से इनसे सवाल है कि आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं, स्पेशली नातिया मुशायरों में। अस्सलाम वालेकुम। मैं बड़ा मशकूर हूँ शाह साहब और आर्ट्स काउंसिल का कि उन्होंने हमें दावत दी इस प्रोग्राम में और हम आपसे गुफ्तगू कर सकें अमेरिका में उर्दू, और अभी बासित भाई ने कहा नात के हवाले से। तो सुखनवर शिकागो एक बड़ी मुतहरिक अदबी तंजीम है शिकागो की, और एहकर जो है उसका बानी और सदर भी है। और उसके अलावा दूसरी तंजीम है हरीम नात। हरीम नात सुखनवर शिकागो की ज़ेली तंजीम है। तो ये 2 बड़ी तंजीमें हैं शिकागो की जो कि सारा साल मुख्तलिफ़ अदबी प्रोग्राम करती रहती हैं। और हरीम नात जो है अभी इस साल अप्रैल में हम लोगों ने अमेरिका की पहली अदबी नात कॉन्फ्रेंस की, और ये हमें उसका एजाज़ हासिल है और इसके लिए हम बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं। नात का जहाँ तक अदब का ताल्लुक़ है तो हमारी कोशिश ये होती है कि शिकागो में जितने भी गज़ल के शोरा हैं उनको नात की तरफ मायल किया जाए, और वो नातें भी लिखें, हम्द भी लिखें और गज़ल भी लिखें। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ज़्यादातर उन शोरा को अपने प्रोग्रामों में बुलाएं जो गज़ल लिख रहे हैं, ताकि वो नात भी लिखें और नात अदबी नात जो है वो भी फ़रोग़ पाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस कोशिश में बड़े कामयाब रहे हैं, और तकरीबन तमाम ही शोरा जो शिकागो में मौजूद हैं और हमारे जो भी नातिया मुशायरे होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं, नातें लिखते हैं और हजूर से अपनी वाबस्तगी का इजहार करते हैं, हम्द लिखते हैं। और उसके अलावा ये कि एक बड़ा एज़ाज़ जो हमें सुखनवर शिकागो को हासिल है कि जो दुनिया का सबसे पहला ज़ूम मुशायरा हुआ था कोविड के ज़माने में, वो सुखनवर शिकागो ने किया था, और उसी के तहत पहला ज़ूमी नात मुशायरा भी शिकागो से हुआ था। तो इस एज़ाज़ पर हम बजा तौर पर फ़ख्र कर सकते हैं, और हमें इस एज़ाज़ पर इसलिए भी फ़ख्र है कि हमने दुनिया भर के शोरा को नात के या गज़ल के उन सब को आपस में जोड़ दिया, और आज आप देखते हैं कि सब एक दूसरे को बड़े अच्छे तौर पर जानते हैं, और बहुत सारे शोरा जिनको हमने कभी नहीं देखा था, कभी नहीं मिले थे,
اور وہ ہمیں جانتے ہیں, ہم ان کو جانتے ہیں, اور جب کبھی ملتے ہیں تو یوں ملتے ہیں جیسے بچھڑے ہوئے لوگ ملے ہیں. تو الحمدللہ کاوش جاری ہے, کوشش جاری ہے. ہم لوگ نعت کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں شکاگو میں, اور کرتے رہیں گے, اور بہت بڑی ٹیم ہے ہماری, اور وہ بڑے تندہی سے اس کام میں مصروف ہیں. اور ہماری اگلی نعت کانفرنس انشاءاللہ اپریل 2025 میں ہونے جا رہی ہے. بہت شکریہ. شکریہ عابد, آپ کا بھی, آپ نے ساری معلومات پہنچائیں. اب میں چلتا ہوں اسکاٹ لینڈ کی طرف. اسکاٹ لینڈ میں رہتی ہیں ہماری راحت زاہد. گزشتہ 10-15 برس سے اردو کی شمع جلائی انہوں نے, ادب کی تمام اسٹاف پر کام کیا ہے. 3 کتابوں کی مصنفہ بھی ہیں, اور ایک بہت خوبصورت لب و لہجے کی شاعرہ بھی. آپ سے سوال ہے کہ آپ بھی کیا سمجھتی ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کتنا فعال ہے اردو کے حوالے سے, وہاں کی جو آپ کی تنظیم جو ہے اس کے. السلام علیکم, بہت شکریہ باسط صاحب. اصل میں کراچی سے ہی تعلق رکھتی ہوں, اور یہاں سے جب میں گئی تو 1980 میں, تو وہاں ایک تنظیم تھی اردو کی, افتخار عارف صاحب بیٹھے ہیں, ڈاکٹر شفیق کوثر صاحب حلقہ ادب و فن کے تحت مشاعرے کرواتے تھے, تو اس میں حصہ بھی لیتے رہے ہم. اس کے بعد پھر میں نے اپنی تنظیم کا آغاز کیا, تو 2003 میں 21 سال ہو گئے ہیں. بزم شعر و نغمہ گلاسگو کے تحت ہم نے بہت سے مشاعرے کروائے, جن میں ہمارے پاکستان کے تمام اجیت شعراء تشریف لائے, اور انڈیا سے بھی ندا فاضلی اور دوسرے مشہور شعراء آئے. اسی طرح اردو کے حوالے سے ہم نے وہاں آواز FM گلاسگو سے بھی میں کرتی ہوں پروگرامز, تو اس میں بھی اردو پہ ہم نے زور دیا کہ, اور بہت سے ہمارے شعراء ادیب ڈسکور ہوئے. پھر وہاں جو اسکولز ہیں وہاں یہ خاص بات ہے کہ اسٹینڈرڈ گریڈ کے 4 اسکولوں میں اردو کو باقاعدہ سبجیکٹ کے طور پر پڑھایا جاتا ہے, اور ان کو باقاعدہ اس میں مارکس دیے جاتے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ اس کو مزید بڑھاوا دیا جائے. تو اس سلسلے میں ہم نے ورلڈ صوفی فیسٹیول کا انعقاد کیا, جس میں پوری دنیا سے لوگوں نے شرکت کی, اور پھر ہماری اردو کو وہاں مزید پہچان ملی کہ ہم نے صوفی فیسٹیول میں افتخار عارف صاحب نے بھی وہاں لیکچر ڈیلیور کیا. اس کے علاوہ بھی ہم نے بچوں کے لیے خاص طور پر کہ ان کی ورکشاپس رکھیں جہاں ان کو سکھایا جاتا تھا. یہ تقریباً 3 دن کا تھا, بہت بڑا ایونٹ, جس میں 20,000 لوگوں نے شرکت کی. تو باقی تنظیمیں بھی اب کافی کام کر رہی ہیں اس سلسلے میں, مشاعرے ہوتے ہیں. پھر ہم نے ایک اور کام کیا کافی سال قبل, کہ ہم نے ہر ماہ ایک ادبی بیٹھک کا انعقاد کرنا شروع کیا, کہ اس ادبی بیٹھک میں بہت سے لوگ جو ٹیلنٹڈ بھی تھے وہ سامنے آئے, اور اس میں اپنا جو بھی ان کی تخلیقات تھیں انہوں نے وہ شیئر کیے ایک دوسرے سے, اور سینئر سے کچھ نہ کچھ سیکھ کر وہ اٹھے. اور جو سب سے اہم کام تھا کہ میں یہ جو 4تھی کتاب میری آ رہی ہے, وہ وہاں کے جو نیشنل پوئٹ ہیں رابرٹ برنز, میں واحد ہوں پوری دنیا میں جس نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے ان کی نظموں کا. تو وہ وہاں کی لوکل زبان ہے. تو وہ 4تھی کتاب میری ان کے نظموں کے تراجم پر مبنی ہے. اور ہم وہاں, کیونکہ میں اسکاٹش پاکستانی ایسوسی ایشن کی سیکریٹری بھی ہوں, تو ہم وہاں اقبال برنز نائٹ مناتے ہیں, جس میں علامہ اقبال کا کلام سناتے ہیں اور وہ اپنا رابرٹ برنز کا. تو اس طرح ہم شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم ان کے ملک میں رہتے ہیں, ہم نے ان کی زبان کو بھی سیکھنا ہے اور اپنی زبان سے بھی انہیں متعارف کروانا ہے. تو یہ سلسلہ جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم نہ ہوں گے, کوئی ہمسا ہوگا, کوئی تو آئے گا جو اس کو آگے بڑھائے گا. 2-3 اشعار ہیں جو میں نے اردو کے حوالے سے کہے ہیں کہ ہمیں اردو زبان بھاتی رہے گی, ہمیں اردو زبان بھاتی رہے گی, دلوں پہ دن بدن چھاتی رہے گی, اور چھپی ہے اس میں جو تہذیب اپنی صدا وہ رنگ دکھلاتی رہے گی. ہیں اہل ذوق بھی اس کے ہی قائل, یہ ہر محفل کو گرماتی رہے گی, اور رہے گی جاوداں اردو ابد تک, یہ دنیا اس کے گن گاتی رہے گی. اور زبانیں یوں تو سب میٹھی ہیں راحت, زبانیں یوں تو سب میٹھی ہیں راحت, مگر راحت یہی لاتی رہے گی. واہ واہ راحت, بہت شکریہ راحت آپ کا. چلیے چلتے ہیں ابھی آسٹریلیا کی طرف. ہمارے ساتھ ہیں نوجوان شاعرہ اور بہت خوبصورت لہجے کی تہمینہ راؤ, جو ایک ادبی تنظیم سے منسلک ہیں. ان سے سوال ہے کہ آپ کو
اردو کے حوالے سے اس تنظیم کو جوائن کرنے کا خیال کیوں آیا؟ وہ کون سی وجوہات تھیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آرٹس کونسل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا. بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے فرحیہ نقوی کا کہ ہمیں وراثت میں اپنا لہجہ ملا ہوا ہے, کلام کر لے اگر کسی کو مغالتا ہے. تو ایسا ہے کہ مجھے وراثت میں اردو ادب سے محبت ملی ہے. میرے والد جو ہیں وہ ریٹائرڈ پروفیسر کراچی یونیورسٹی سے 18-20 کتابوں کے مصنف ہیں. تو گھر کا جو ماحول ہے وہ ایک وسیع و عریض لائبریری اور کتابوں, چاروں طرف کتابیں ہی کتابیں. تو اس صورت میں یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ میں اردو ادب سے وابستہ یا کتابوں سے وابستہ نہ ہوتی. تو جب میں یہاں سے آسٹریلیا پہنچی تو میں ایڈیلیڈ موو ہوئی سب سے پہلے. وہاں پر پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم سے وابستہ ہو گئی, اور اس فورم جو تھی وہ بہت فعال تھی اردو ادب کے حوالے سے اور اردو زبان کے حوالے سے بھی. تو ہم نے وہاں پہ جو سب سے پہلا کام کیا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا مقامی اسکول تھا وہاں پر ایک قانون ہے کہ جس بھی اسکول میں 11 سے زیادہ کسی زبان کے بچے اگر زیر تعلیم ہیں تو وہ اسکول ہے وہ پابند ہوتا ہے کہ وہ زبان پڑھائے اس اسکول میں. تو ہمارے جو ایریا میں تقریباً 22 کے قریب بچے تھے, تو ہم نے سوچا کہ یہاں کیوں نہ ہی ہماری زبان کو پڑھایا جائے. تو پھر ہم نے کافی ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن سے مل کر ہم نے کافی کوشش کی, اور فائنلی وہاں پر اب اردو زبان پڑھائی جا رہی ہے اس ایریا میں. اور اس کے بعد ہمارے دیکھا دیکھی 3-4 اور ایریاز جہاں پہ پاکستانی کمیونٹی تھی وہاں پر بھی اب اردو زبان ان اسکولس میں پڑھائی جا رہی ہے. اس کے بعد میں سڈنی موو ہو گئی, جیسا کہ بنیادی سوال تھا باسط صاحب کا کہ اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا, اس کے بعد وہاں پر سب سے فعال تنظیم وہی تھی. تو نیچرلی مجھے وہاں سے جب پہلی بار مدعو کیا گیا تو مجھے بہت اچھا لگا, کیونکہ وہ صرف وہ واحد تنظیم ہے وہاں پہ جو کہ فعال ہے جس کے روح رواں جناب اشرف شاد صاحب ہیں. ہر مہینے ایک ادبی نشست ہوتی ہے, ہر سال ایک عالمی مشاعرہ منعقد ہوتا ہے. اس کے علاوہ سال کے بیچ میں 1-2 مشاعرے کے پروگرامز اور ادبی نشستیں اور کتابوں کی رونمائی, یہ ساری چیزیں ہم وہاں پر اس کا انعقاد کرتے ہیں. تو بیسیکلی اس وقت جو آسٹریلیا کے منظر نامے میں سب سے ابھرتا ہوا جو نام ہے وہ اردو انٹرنیشنل آسٹریلیا کا ہی ہے. جی شکریہ. بہت شکریہ تہمینہ. اچھا یہ بتائیے تہمینہ کہ یہ جو آپ بتا رہی ہیں اسکولس میں جو تعلیم دی جاتی ہے اردو کی, جی تو یہ کیا گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتی ہے؟ جی بالکل, یہ گورنمنٹ فنڈیڈ ہوتی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے. چلیے ہم اگلے اپنے پارٹیسپینٹ کی طرف چلتے ہیں, اور وہ ہیں احمد مبارک صاحب, اردو کے ایک عمدہ شاعر. احمد مبارک کئی دہائیوں سے نیو یارک میں مقیم, حلقہ ارباب ذوق کے علاوہ ظفر زیدی میموریل سے بھی وابستہ ہیں. اردو شعری کے منظر نامے پر نمایاں مقام رکھتے ہیں. آپ سے درخواست ہے کہ اپنی ادبی کاوشوں اور اردو ادب کی عمومی فضا پر روشنی ڈالیں. شکریہ باسط. اپنی ذاتی کاوشوں کا تو یہ موقع نہیں ہے. یہ جو سب تحسین و فخر و مباحات کی گفتگو ہوئی ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے, وہ لائق تحسین ہے, اس لیے کہ بزم وہاں سجتی ہے جہاں پہ لوگ ہوں. یعنی جب ہم کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ تو دیکھا جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں وہاں, کتنے لوگ. کوئی تاجر یہاں سے جائے گا وہ تجارت کرے گا, پروفیسر جائے گا تو وہ پڑھانے کے لیے کوئی سلسلہ ڈھونڈے, شاعر اور ادیب جائے گا تو ایک بزم سے جائے گا. بزم وہاں سجتی ہے جہاں لوگ ہوتے ہیں. اس لیے یہ سب قابل تحسین لوگ ہیں میرے نزدیک, جو یہ اپنے دامے درمے سخنے خود سجاتے ہیں اپنا وقت اور وہ سب پیسہ صرف کر کے اردو کی ترویج اور شعر اور ادب کی ترویج کے لیے. اب بات یہ ہے کہ جیسے شعر اور لکھنے میں طاقت ہوتی ہے, جب ہندوستان کے ساتھ ایک سرحد بند ہے تو شعر کیسے پہنچے گا؟ اب سے کچھ عرصہ پہلے جب سوشل میڈیا نہیں تھا, ٹیلی فون جو بہت مہنگا ہوتا تھا خالی تار والا, تو کتاب بھی نہیں جاتی تھی. تو ہوتا یہ تھا کہ جو سیپ اگر وہاں پہنچا یا فنون پہنچا تو وہ پہنچتا تھا اس لکھے ہوئی طاقت کے, اس ادیب اور شعر کی طاقت کے سر پر, وہ سرحد کو توڑ دیتا تھا. تو یہ جو زبان وہاں پہ آپ اس کا نفاذ کر رہے ہیں, یعنی اس کے لیے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں, تو وہ وہاں ہوگا جہاں اپنے لوگ ہوں گے. اب اس میں ایک قضیہ یہ ہے جو بہت ایک ٹریجڈی ہونے جا رہی ہے کہ لوگ یعنی بچے جو ہیں وہ اس زبان سے نابلد ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبان جاری رہے گی, وہ اس لیے کہ مثلا اس کی ایک اور مثال ہے کہ
جو سنیما ہے انڈین سنیما خاص طور پر جو کمرشل سنیما ہے اس کے شر میں ایک خیر پوشیدہ ہے. اس کے شر کو تو آپ جانتے ہیں. خیر اس کی یہ پوشیدہ ہے کہ جو بھی اسے دیکھ رہا ہے وہ اردو جان رہا ہے, اردو پڑھ رہا ہے, اردو بول رہا ہے. تو اس شر کا خیر یہ ہے. تو اس خیر کو لے کر زبان کی ترویج ہوتی جا رہی ہے. ہر روز آپ یقین جانیے کہ دنیا میں 10 سے 12 زبانیں مر رہی ہیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر اردو زبان خدا نخواستہ کبھی اس کرۂ ارض پر نہ بولی جا رہی ہوگی تو وہ بہت زمانوں کے بعد وہ وقت آئے گا, کیونکہ زمانہ تو بدلتا رہتا ہے. ہر دہائی کے بعد ہم ایک شہر میں آتے ہیں تو اس شہر کی عمارات اور سارا منظرنامہ بدلا ہوتا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, اپنی تصویر 10 برس پرانی پہچانی نہیں جاتی. تو اسے نہ کھول در بے توجہی کی طرح گرہ بچی ہے یہی رابطوں کے تاغے میں. اختر حسین جعفری کا بات یہ ہے کہ یہ جو گرہ ہے رابطے کے تاغے میں, جہاں شعر, سخن, ادب, اس کے پھول کچھ لگاتے ہیں, کچھ گلدان سجاتے ہیں یہ لوگ, تو وہ ان کی توصیف ہونی چاہیے. اور انہوں نے وہ جو کر رہے ہیں, اور ابھی جو بھی جس نے اپنے لیے بھی کچھ کہا وہ بہت اس کا سزاوار ہے کہ اس کو وہ تعریف برحق دی جائے. تو آخری بات یہ ہے کہ زبان سیکھنا اور اس کی ترویج کے لیے بڑی محنت درکار ہے, لیکن غیر ممالک میں جہاں بھی شعر و ادب آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں نکاسی کا اس کا راستہ بن رہا ہے تو وہاں کی تعداد وہ اس تعداد پہ منحصر ہے جہاں پہ اردو بولنے والے ہیں. لہٰذا یہ بات اس طرح بھی ہے, ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ احمد مبارک صاحب. اب ہم چلتے ہیں آج کی ہماری جو صدارت ہے حمیرہ رحمان اور اشفاق حسین کی ہے. تو میں سب سے پہلے دعوت دوں گا حمیرہ رحمان صاحبہ کو کہ آپ کے پاس وقت بھی زیادہ ہے, کیونکہ لوگوں نے جو ہے وہ 4 منٹ میرا خیال بعض نے پورے نہیں لیے, تو ہمارے پاس کافی وقت ہے. اب آپ بتائیے گا کہ شعری منظر جو ہے وہ امریکہ کا یا بین الاقوامی طور پہ اردو کا کیا ہے؟ بہت شکریہ باسط. دیکھیے بہت عمدہ گفتگو ہوئی اور آپ کو ایک خاصا صاف ستھرا منظر نظر آیا ہے وہاں کے حوالے سے, شعری منظرنامے کے حوالے سے. وہاں کے جو لکھنے والے ہیں ان کو 2 قسموں میں یا 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک وہ حصہ ہے جو یہاں سے شعر کہتا ہوا آیا تھا اور پہلے سے جانا پہچانا تھا اور وہ وہاں منتقل ہوا اور اس نے اس سفر کو جاری رکھا. اس میں بہت جانے پہچانے نام تھے. ہمارے ہاں گنتی کے نام اشفاق حسین ہیں, عشرت آفرین ہیں, شاہدہ حسن ہیں, نون میم دانش ہیں, اور سینئرز میں احمد مشتاق ہیں اور عادل منصوری. ان کے نام اب اس کے علاوہ بھی بہت سے ہیں, لیکن میں یہ وہ لوگ ہیں جو یہاں سے اپنا قد قامت بنا چکے تھے اور یہ پھر وہاں منتقل ہوئے. تو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ وہی اقدار لے کر آئے, ادبی اقدار جو یہاں پہ یہ برت رہے تھے. پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگ تھے جن کے اندر رمق تھی, لیکن وہ انہوں نے خود بھی دریافت نہیں کی تھی, لیکن وہاں ہجرت کے تجربوں نے, مشاہدوں نے اور مطالعے نے تھوڑی سی فرصت انہیں ملی, اور جو ہجرت کے مسائل ہوئے اس سے انہوں نے وہ دریافت کی اور وہاں انہوں نے قلم کا سہارا لیا, اور بہت سے لوگ اس حوالے سے پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا اور اب ماشاءاللہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں اور پہچانے جا رہے ہیں. تو یہ تو ایک اپنی جگہ شعری وہ ہے. انجمنیں بہت ہیں, مختلف بڑے شہروں میں ہیں, اور جہاں جہاں بھی اردو دان طبقہ موجود ہے, جہاں تھوڑے بہت بھی شعر کہنے والے یا نثر لکھنے والے موجود ہیں, وہاں پہ اس حوالے سے سرگرمیاں ہوتی ہیں. جہاں تک کہ اب بچوں کی اس کا ابھی گفتگو ہوئی اس کے بارے میں کہ نئی نسل تک منتقل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارے ہاں بھی اسٹار ٹاک کے نام سے ایک پروگرام شروع ہوا تھا, اور وہ 8 سال تک جاری رہا. بعد میں وہ گرانٹ منسوخ کر دی گئی, لیکن جب تک وہ جاری رہا
بہت سے لینگویج کیمپ کے نام سے اردو کے لیے بہت پروگرام ہوئے. تمام بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں ان میں ساؤتھ ایشین لینگویجز کا ایک شعبہ اردو کے لیے بھی ہوتا ہے اور ہمارے بچے اس میں پڑھتے بھی ہیں. ایک فارن لینگویج ان کو لینی پڑتی ہے جب وہ کالج جاتے ہیں تو وہ چاہیں تو اردو لے سکتے ہیں, اور جو ہمارے گھروں کے بچے ہیں جو سن چکے ہوتے ہیں, سماعتیں جن کی آشنا ہوتی ہیں, وہ ظاہر ہے کہ چاہتے ہیں کہ اردو لیں. تو اس طرح کے کام ہوئے ہیں اور ابھی مزید ہو سکتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں بڑا خلا ہے اور جسے پر کیے جانے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ کی گرانٹ ظاہر ہے اب نہیں رہی, لیکن آن لائن بہت سے اردو کورسز شروع ہو گئے ہیں اور بہت سے والدین اس بات کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے بچے انہیں یہ زبان آنی چاہیے اور وہ اس سے اپنے بچوں کو منسلک کر رہے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ حمیرہ. حمیرہ جو ہیں وہ 3 کتابوں کی مصنف ہیں. میں ان کا تعارف پہلے نہیں کرایا, تو حال ہی میں ان کا نیا مجموعہ بہت سے کام کرنے ہیں اور یہ پچھلے 41 برسوں سے ظفر زیدی میموریل سے وابستہ رہی ہیں اور اردو ادب کی ایک ممتاز شاعرہ ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے صدر جناب اشفاق حسین صاحب سے. اشفاق حسین اردو کے ممتاز شاعر ہیں. 5 مجموعے آ چکے ہیں. اس سے پہلے ان کی کلیات ہندوستان سے شائع ہوئی تھی. اسی مہینے ان کی کلیات لاہور سے شائع ہوئی. لو ہم نے دامن جھاڑ دیا. اور اشفاق بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس کی کاپی عنایت کی, اس کے لیے آپ کا شکریہ سب پبلک کے سامنے. جو ان کے تمام مجموعوں کا انتخاب ہے, اس کے علاوہ اشفاق حسین فیض صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اعزاز حاصل ہے انہیں, اور فیض صاحب پر ان کی 10 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. کینیڈا میں اردو کے حوالے سے گزشتہ 40 برسوں سے کام کر رہے ہیں اور اس حوالے سے ان کی ادبی خدمات کا ایک زمانہ متعارف ہے. میں چاہوں گا کہ اشفاق حسین جو ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ کینیڈا میں جو اردو ادب کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے. بہت شکریہ باسط. دراصل ہم جب جو ہے ڈائسپورا کے اس میں بات کرتے ہیں تو ہم زبان, ثقافت اور ادب تینوں کو ملا کر بات کرتے ہیں. یہ جو زبان کی ترویج جو ہے وہ کچھ اور لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کو پڑھانا, لکھلانا زبان میں, وہ زبان کا جو شعبہ الگ ہے, اس سے میرا تعلق نہیں رہا ہے. ادب اور زبان ہمارے ہاں جو ثقافت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. چنانچہ وہاں جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہ زبان سے, ادب سے زیادہ ثقافت اور زبان کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں. اس میں قوالی بھی ہو سکتی ہے, اس میں ایک دن مشاعرہ بھی ہو سکتا ہے, اس میں عید ملن پارٹی بھی ہوتی ہے, ویسے ہی 500-600 لوگ ہوتے ہیں, غزل کی محفل بھی ہو جاتی ہے. تو ادب کا ایک بالکل شعبہ الگ ہے. ابھی جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں ان جو وہاں باہر گئے ہوئے ہیں, وہ ان سب کا بیج جو ہے ادب کا, جو ادب میں لوگ ہیں ان کا بیج یہیں پڑا ہوا ہے, یہیں سے منتقل ہو کے وہ چلے گئے. اور یہ گزشتہ جو 40-50 سال گزرے ہیں, عالمی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اکنامک ریزنز پہ اتنی بڑی آبادی نے دنیا کے مختلف علاقوں سے ان ملکوں کی طرف رخ کیا جہاں دولت کا انبار لگا ہوا تھا. تو بنیادی طور پر سب لوگ جو ہیں اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے گئے تھے, زبان اور ادب کو بہتر کرنے کے لیے نہیں گئے تھے, نہ یہ مقصد تھا. اب جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو جیسا بھی احمد مبارک نے کہا, لوگ ہوں گے تو لوگوں کی ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی. تو اس میں یہ سب چیزیں جو ہم یہاں کرتے تھے, پاکستان میں جو لوگ کرتے تھے, وہ وہاں کرنے لگے. اور اردو ہی نہیں بلکہ اور ساری زبانوں کے جو لوگ ملتے تھے وہ اپنی ایکٹیویٹیز کرتے تھے. پنجابی, پشتو, سب کے لوگ اپنے گروپ ہوتا تھا چھوٹا. اب جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی وہ گروپ اپنے طور پر بڑے ہوتے گئے. میں نے جس زمانے میں ادب میں تو یہاں سے آرٹس کونسل میں ملازم تھا, 79 تک یہیں کام کیا. جب میں یہاں سے گیا ہوں تو اس وقت میری 2 کتابیں شائع ہو چکی تھیں, ایک فیض پہ اور ایک اعتبار پہ, شاعری کا پہلا مجموعہ. اور شاعری کا پہلا مجموعہ یہ سوچ کر میں نے شائع کیا تھا کہ یہ آخری مجموعہ ہے, اس لیے کہ 79 میں کینیڈا کا بس لندن تک تھا ہمارا ڈائسپورا کا ادب. اس کے علاوہ جو ہے یہ نیو یارک تک میں نہیں تھا کہ جس کا ذکر ہو, تو بالکل کشتی جلانے کے جانے والی بات تھی. لیکن بعض نیگیٹو چیزوں سے پازیٹیو چیزیں بھی بنتی ہیں. ہمارے ملک میں جو
کینیڈا میں مشاعرے و شاعری کی جو بہار ہوئی اس کی ایک پس منظر میں ایک بنیادی وجہ جنرل ضیاء الحق بھی ہیں. بہت ذمہ داری سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کیونکہ یہی 80s کے زمانے میں جو ہے ہمارے بہت سے شعراء جو ہیں وہ ملک سے باہر چلے گئے تھے. کچھ کو زبردستی بھیج دیا گیا تھا, کچھ مزاج کے طور پہ چلے گئے تھے, تو وہ سب چلے گئے تھے. تو ایک طریقے سے پروگریسو منظر نامہ آپ کو وہاں پہ ملتا ہے کہ, اور ظاہر کہ اس کی سرپرستی اب جب فیض صاحب کا پہلا مشاعرہ ہوا ہمارے ہاں تو پہلے تو لوگ نہیں جانتے تھے. ایک ریڈیو پہ ہوا کہ بھئی فیض احمد فیض آئے میں مشاعرہ ہو رہا ہے, تو 50-60 لوگ جمع ہو گئے. لیکن جب وہ فیض صاحب چلے گئے تو اس کے بعد ان لوگوں نے ان کی آپس میں اچھا آپ کو بھی دلچسپی اردو, اچھا آپ کو بھی اردو سے, پھر یہ لوگ بیٹھ گئے, پھر ایک انجمن بنا لیا. تو ٹورنٹو میں سب سے پہلے عزیز احمد صاحب وہاں پڑھاتے تھے, انہوں نے کچھ لوگوں کو کہا کہ بھئی بزم اردو قائم کرو. اس طریقے سے سلسلہ ہو گیا. پھر جو ہے جو یہ ایگزائل میں فیض صاحب جیسے ایگزائل میں تو ہر سال ان لوگوں کا تو احمد فراز چلے گئے تھے. لندن میں اردو مرکز نے ایک بہار پیدا کر دی تھی, جو بھی آتا تھا ہم لوگوں کا رابطہ ہو جاتا تھا. تو اس طریقے سے وہ ایک طریقے سے تھوڑا احتجاج کا بھی اس میں وہ تھا. اور وہ سارے شاعر جینون تھے, کمرشل پوئٹ نہیں تھے. اور صرف شاعر ہی نہیں تھے بلکہ ان لوگوں کو ہی بلا جو نثر لکھتے ہیں. چنانچہ ٹورنٹو میں افتخار صاحب شریک میں ہمارے ہر مشاعرے سے ریلیٹڈ ایک کانفرنس ہوتی تھی, دن بھر کی, آپ یقین مانیں, جس میں صرف نثر کی باتیں ہوتی تھیں. وہاں پر لوگ کم ہوتے تھے, 100-150, لیکن وہ سچے لوگ ہوتے تھے جن کو ادب سے دلچسپی تھی. وہی لوگ بعد میں آگے چل کے کام کرتے تھے. تو اس طریقے سے, اور ہم لوگوں کو بھی مطلب تو جتنے بڑے شاعر جو تھے اس زمانے میں تھے وہ سب آتے تھے, کچھ وہاں سے اور کچھ پاکستان ہندوستان سے آ جاتے تھے. ایک دوسرا کام یہ بھی ہوا کہ ہمارے 70s کے آخر تک ہندوستان اور پاکستان کے ادیبوں میں اتنا رابطہ نہیں تھا, ایک دوری تھی. تو ایک تیسرا یہ کام ایک تیسری جگہ پر, جیسے آج کل دبئی میں ہو جاتا ہے کرکٹ میچ, تو اس طریقے سے ادبی میچ کی فضا جو ہے اس زمانے میں وہاں بن گئی. انڈیا کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی پلیٹ فارم پہ, پاکستان کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اپنے علاقوں کے بتا رہے ہیں. اور اس میں تو یہ 180 کی دہائی رہی ہے, اس وقت میں یہ فضا قائم رہی. میں بھی اس میں ملازم رہا. بعد میں مشاعرے وغیرہ کرنے کے بعد پتہ کہ کچھ بھی کر لو یہ ہے کوئلے کا کاروبار, کچھ بھی کریں گے آپ کا ہاتھ کالا ہوگا. تو پھر میں نے تو ذاتی طور پر اس سے الگ ہو گیا. لیکن اب جو بھی ہمارے دوست اب جیسے باسط جلیلی ہیں, وکیل, یہ لوگ جب کرتے ہو تو ان کے ساتھ ہم بھی ان کے پیچھے ہم بھی چلے جاتے ہیں. تو لیکن یہ فضا جو ہے ان چیزوں سے بنی. ادب کے لحاظ سے جو ہے کہ کام ہوا ہمارے یہاں وہ اردو انٹرنیشنل کا قیام تھا, اور جس کی فیض صاحب میرے ساتھ مجلس مشاورت میں تھے. انہوں نے اس کے لیے کام بھی کیا, خطوط بھی لکھے تو لوگوں کو انڈیا میں خصوصاً. تو اس کا ایک رسالہ تھا, وہ ادبی حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں جو میرا کام ہے اتنا ہی ہے مختصر سا, کہ وہ 6 سال تک وہ نکلتا رہا رسالہ. اور سال میں 3 ایشوز نکلتے تھے اردو انٹرنیشنل کے, اور اس پر اورینٹل کالج نے اس پر ایم فل ریسرچ کرائی اور پھر کتابی شکل میں بھی اسے شائع کیا. اس کے بعد میں نے بھی وہ سلسلہ ختم کر دیا. تو اب یہ ہے کہ جیسے جیسے آبادی بڑھ گئی ہے تو ویسے جو ہے ایکٹیویٹیز بڑھ گئی ہیں. اس میں ادب کا فروغ کم ہے لیکن زبان کا اور ثقافت کا فروغ ہے, اور وہ بڑی اچھی بات ہے. کان میں جا تو رہا ہے نا, بہت سے لوگ یہاں پوچھتے یہ پیسہ برباد کیا جا رہا ہے عالمی کانفرنس میں, یہاں سے کہا کہ عالمی کانفرنس. ارے بھائی ثقافت کی, زبان کی کچھ باتیں, گالیاں تو نہیں لوگ بک رہے ہیں یہاں, تو ہو جائے گی. ادیب تھوڑی پیدا کرنا مقصد ہے اس کانفرنس کا, وہ تو خود پیدا ہوتے ہیں. تو جو لکھنے والے شاعر ادیب ہیں ہمارے وہاں پر, ان کی اکثریت وہی ہے جو اگر پاکستان میں ہوتے تو بھی شاعر تھے. یہ حمیر رحمان ہے, ان کے لیے نیو یارک ہونا تو کوئی ضروری نہیں ہے. اور ہمارے سامنے تو روشن مثال افتخار عارف صاحب کی ہے, جب کراچی میں تھے جب بھی شاعر تھے, جب لندن میں تھے جب بھی شاعر تھے, اسلام آباد گئے جب بھی شاعر تھے, پاکستان میں رہے. تو شاعری ادب جن کا مسئلہ ہوتا ہے, مشغلہ نہیں ہوتا جن کا, ثقافتی سطح پر جو لوگ ان کا مشغلہ ہے وہ بھی اچھی چیز ہے, لیکن جن کا مسئلہ ہے وہ راتوں کو جاگتے ہیں, باخبر رہنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے عہد کے لوگ کیا لکھ رہے ہیں, ہمیں کیسے اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا ہے. تو یہ دونوں روئیں ہیں جو چل رہی ہیں وہاں, زبان کے فروغ کی, ثقافت کے فروغ کی, اور ادب کی جو اس میں لوگ اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں. مگر ادب میں جو لوگ شامل ہیں ان کی ریکگنیشن کا سارا دار و مدار جو ہے مین لینڈ پہ ہے. میں کینیڈا کا بہت بڑا شاعر جو ہوں تو کیا فرق پڑتا ہے,
جب اس یہاں پر اگر مجھے اردو کا شاعر مانا جائے کہ یہ میرے لیے باعث اعزاز بات ہوگی. تو اس لیے جو ہم لوگ ہیں, ہم لوگوں کی جو ادبی وہاں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں گملوں میں لکھے ہوئے کھلے ہوئے پودے ہیں, پانی دیتے رہیں گے, کھلتے رہیں گے. لیکن زبان کی جڑیں جو ہیں وہ تو زمین سے وہ وابستہ ہوتی ہیں. ہم پاکستان اردو ہو اس کی ساری ترقی کا دار و مدار پاکستان اور ہندوستان میں ہی ہے. باہر جو ہم لوگ بیٹھے ہیں تو وقتی طور پر تھوڑا بہت ہنگامہ کر لیتے ہیں. اور دوسری چیز ایک اور آ گئی جو اس کا میں ضرور ذکر کروں گا, اور اس سے شاید وہ ہے ہمارے یہاں ٹیکنالوجی یہ جو گزشتہ دنوں میں آئی ہے. پہلے میں اپنے بچے کے بات کہا, وہ جب 42 سال پہلے پیدا ہوتا تو اس کے کانوں میں اردو کے لفظ وہی آتے تھے جو میری بیوی یا ساس سے گھر والے بولتے تھے. اب جو بچے ہیں وہ ساری فلمیں دیکھ رہے ہیں, بیٹھ کے بات بھی کر لیتے ہیں. غالب اقدام کر لیں, وہ تو اس زمانے میں پیدا ہوئے تھے. میں نے کہا تم کو کہا معلوم اس کے ہاتھ میں ٹیلی فون کھلا ہوا تھا, ایسے بیٹھ کے اس نے ٹوک دیا کہ یہ تو نہیں ہے. اور سنتے رہتے ہیں وہ لوگ بچے اس میں. ایک دفعہ واقعہ ہوا کہ جو بچے آ کے سنیں گے تو فرق ہوگا. سروت آپ یہاں بیٹھے ہمارے بچے کو جانتے جو, وہ جب پرائمری اسکول میں تھے گوپی چند نارنگ صاحب تقریر کرتے تھے, تو ان کی تقریر جو ہے وہ مشاعرے پہ پورے بھاری ہوتی تھی. وہ خاص طریقے سے اردو کے لیے کہتے تھے اردو یہ ہے, اردو ہماری تہذیب ہے, یہ کاٹتی نہیں ہے, یہ جوڑتی ہے. تو یہی تقریر انہوں نے دوحہ میں کی. تو میری چھوٹی بیٹی کہنے ڈیڈ یہ سیم تقریر نہیں ہے جو نارنگ انکل نے وہاں کی تھی. اچھا میں نے تو بیٹی کو بٹھایا ہوا تھا کتاب بیچنے پہ باہر, وہ کیا والنٹیئر تو ملتے نہیں ہیں, تو وہ کانوں میں جاتا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم زبان کے حوالے سے, زبان اتنی اہم نہیں ہے, بولی اہم ہے. اگر بولی ہے تو زبان زندہ رہے گی. اب پنجابی زبان جو ہے, نہ بناؤ سرکاری زبان, نہ لکھو صوبائی زبان, پاکستان کی سب سے بڑی زبان ہے کیونکہ خلق خدا بول رہی ہے, آپ مانو یا نہیں مانو. تو اسی طریقے سے وہاں جو یہ ٹیکنالوجی نے مدد کی ہے, لوگ سن رہے ہیں ہمارے بچے, اور پڑھنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. قرآن تو تقریباً 90% لوگ یہیں سے ایک جاب کا بھی وسیلہ پیدا ہو گیا ہے. یہاں سے کراچی سے لاہور سے وہ پڑھا رہے ہیں وہاں آدھے گھنٹے ویکلی. ہمارے گھر بھی ہوتے پڑھتے ہیں بچے, اردو یہ پڑھ لیں گے قرآن, اس کا اگر دلچسپی ہوگی اردو بھی پڑھ لیں گے. لیکن کانوں میں اگر جملہ ہوگا ان کے تو ٹیکنالوجی یہ مدد کرے گی کہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو بھی آپ پڑھ لیں گے. ابھی اتنا مایوسی کی ضرورت نہیں ہے, وہ پڑھ لیں گے. کوئی ایسے قلم ایجاد ہو جائے کہ دیکھیں نا, عام ہو گیا کہ وہ آپ نے آلو خریدا 1 کلو, اس نے بول دیا 1 کلو, تو ایسے ہی آپ کے قلم کوئی ایسا بن جائے گا, ہندی میں لکھا ہو چاہے اردو میں لکھا ہو وہ پڑھ لے گا. لیکن اگر اس کو پتہ ہوگا شام, اگر اس کو پتہ ہوگا کتاب جو اس نے سنے ہوں گے تبھی تو وہ پڑھ سکے گا نا. تو بولی بہت اہم ہے. ہمارے لوگ بہت زبردستی کرتے ہیں بچوں پہ اپنے وہاں کہ ان کو سکھلا رہے ہیں, اردو اسکول میں بھیجو اور قاعدہ پڑھا رہے ہیں, اس کی بیچاری کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جیسے ہمارے پر آباء و اجداد کو عربی پڑھاتے پڑھاتے ہم کو اردو آ گئی کیونکہ وہ ہندی میں وہی بولتے تھے. تو بہت جو ٹیکنالوجی سے بڑا فرق پڑے گا زبان پہ. اور ہمارا ملک جو ہے وہ ایک ہی آبادی بڑھانے ہی میں خود کفیل ہے, تو اس کا کچھ سماج جاتا رہے گا, نئے لوگ آتے رہیں گے, ادب چلتا رہے گا, ہمارے بھی کاروبار چلتا رہے گا. بہت بہت شکریہ اشفاق بھائی آپ کا. وقت جو ہے وہ ہمارا ختم ہو رہا ہے. ایک سوال میں آپ لوگوں کے پاس چھوڑے جاتا ہوں, وہ یہ ہے کہ کیا آپ لوگ وطن سے دوری یا وطن کی خوشبو سے محرومی کو آپ لوگ محسوس کرتے ہیں, اور کیا آپ اوورسیز پاکستانیوں کو دکھ سمجھتے ہیں یا نہیں؟ بہت بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا.